بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، رات گئے کے ساتھ پسیشہ حاضر خدمت ہے۔ ہمارے مہمان آج کی جو میں نے جلال پوری صاحب کا جو فلسفیانہ اور ادق قسم کا جو پیرا میں نے آپ کے لیے سلیکٹ کیا تھا، اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ ہمارے ساتھ ایک فلسفی، ایک دانشور، ایک اعلیٰ پائے کے ناول نگار، افسانہ نگار، ڈرامہ نگار ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ مدرس ہیں، ناول نگار ہیں، افسانہ نگار ہیں، ڈرامہ نگار ہیں، شاعر، ادیب، دانشور، امن کے علم بردار، پاک ہند دوستی کے متحرک، خواہاں آمریت کے خلاف قلم بردار، جن کی 5 کتابیں 1978 میں بین کر دی گئی تھی۔ پاکستان پیپلز پارٹی پنجاب کے صدر رہ چکے ہیں، اکادمی ادبیات کے 2 مرتبہ چیئرمین رہ چکے ہیں، پنجابی زبان کے فروغ کے لیے ناقابل فراموش کردار ادا کیا۔ ہلال امتیاز، ستارہ امتیاز، مشرقی پنجاب سے ادب کا سب سے بڑا شرومنی ادبی ایوارڈ، بے شمار قومی اور بین الاقوامی ایوارڈز، گجرات سے تعلق ہے، لاہور سے نسبت ہے، پنجاب سے محبت اور پاکستان سے چاہت ہے۔ محترم جناب فخر زمان صاحب، السلام علیکم سر، ویلکم ٹو دا شو۔ تھینک یو ویری مچ۔ آپ یورپ جانے والے تھے، ہم نے کہا اس سے پہلے ہم آپ کو ہاں میں نیکسٹ ویک جا رہا ہوں ملک سے کھینچ کھانچ کے ادھر لے آئیں کس طریقے سے۔ تھینک یو فار کمنگ سر۔ کیا بات ہے کہ ہمارے ہاں یعنی کہ فخر اور غرور جو ذات اور جتنا مادی لحاظ سے، دنیاوی لحاظ سے اعلیٰ اور رفع خاندان ہے، وہ جمالیات کی جو جتنے مختلف روپ ہیں یا آرٹ کی جتنی قسمیں ہیں، اس سے جڑے ہونے کو اپنے لیے شرمندگی سمجھتا ہے آج تک۔ اس کی کیا وجہ؟ اصل بات یہ ہے کہ شروع سے ہی نا یہ ہمارا جو آرٹسٹ لوگ ہیں، جو بہت بڑے لوگ ہیں، رائٹرز بھی ان میں آتے ہیں، یہ جو دربار ہوتے تھے ان سے منسلک چلے آ رہے ہیں، اور ظاہر ہے کہ ان کے بارے میں جو بادشاہ کا رویہ ہوتا تھا یا وڈیروں کا رویہ ہوتا تھا، راجاؤں کا رویہ ہوتا تھا، وہ ابھی تک چل رہا ہے۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اب وہ چیز ایسی نہیں رہی۔ اب یہ جو آرٹ ہے، خواہ وہ فنون لطیفہ ہو، شاعری ہو، سنگیت ہو، اس کی طرف بہت لوگ جو اپنے آپ کو بڑے سمجھتے ہیں، میں تو شاید نہ سمجھتا ہوں، لیکن وہ اس طرف آنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور بہت سے گروپس ایسے بن رہے ہیں، اور بہت سے لوگ اس طرف آ رہے ہیں، بیکاز جیسے آپ نے کہا کہ سیاست ہوتی رہتی ہے، چیزیں ہوتی رہتی ہیں، اور جہاں پہ ظلم بھی ہو، کرپشن بھی ہو، اور ایک ڈی ہیومنائزیشن کا سلسلہ چل رہا ہو، وہاں پہ یہ سنگیت اور شاعری یہی تو چیزیں ہیں کہ جو ہیومنائز کرتے ہیں، جو صحیح معنوں میں ہیومنائز چیزوں کو کرتے ہیں۔ تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ وہ پرانی جو بات ہے کہ جنہیں یہ ایک خاص طبقے سے تعلق رکھنے والے ہیں، وہ گانا گاتے ہیں، یہ کچھ، یہ غلط، انتہائی فضول قسم کی سوچ ہے۔ اب تو جو میرے نزدیک بھی اور ویسے بھی کہ یہ جو فنون، جن کا آرٹسٹ لوگ ہیں، ان کا بہت عرفہ اور اعلیٰ مقام ہے سوسائٹی میں، اور ہم سب کو ان کو بہت ہی اہمیت دینی ہے، اور ہم دیتے بھی ہیں، کیونکہ اس کے بغیر تو ساری چیزیں جامد ہو جائیں گی، ساری سوسائٹی ڈرائی ہو جاتی ہے، بیرن ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ان کا وجود ایک سوسائٹی میں رنگ لانے کے لیے اور سوسائٹی میں ایک جمالیات کا عنصر پیدا کرنے کے لیے بہت ہی اہم حیثیت رکھتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ ہم دیکھتے ہیں کہ جو شعراء ہیں ہمارے، ان کو تو مقام ملتا رہا ہے، یعنی کہ ادب کو اور قلم کو تو سوسائٹی نے اہمیت دی ہے، لیکن اس کے علاوہ رقص، موسیقی اور وہی جو لکھائی جو ہے یا تحریر جو ہے، وہ جب تمثیل کی شکل میں آتی ہے، اس کو بالکل نہیں قبول کیا گیا۔ شاعری اور ادب اور لکھنے کو تو قبول کیا گیا، اور ان کے بارے میں ایک یہ تاثر بھی سوسائٹی کا رہا کہ بھئی یہ بڑے چنگے لوگ ہوں، چاہے بلے شاہ ہوں، چاہے باغ فرید ہوں۔ لیکن اگر ناہید صدیقی کی بات آتی ہے، یا میرے مقصد یہ کہ رقص کی بات آئے یا موسیقی کی بات آئے، تو ہمارے نزدیک تو ان کا بہت مقام ہے، لیکن عام سوسائٹی میں اس کی کیا وجہ ہے؟ یعنی کہ یہ عام سوسائٹی سے مراد اگر تو آپ یہ ہیں کہ سوسائٹی کا وہ حصہ کہ جس پر غلط قسم کا تعصب چھایا ہوا ہے، اور وہ تو غالباً یہ چیز کہتے ہوں گے اور اس کی ایکسپلینیشن دیتے ہوں گے، دیکھیں جی یہ چیز جو ہے یہ ہمارے اخلاقیات کے خلاف ہے، یہ مذہب کے خلاف ہے، حالانکہ اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے۔ چنانچہ وہ ایک خاص طبقہ ہے جو فرسودہ خیالات کا حامل ہے، جو بہت ہی دقیانوسی خیالات رکھتے ہیں، وہ ایسی بات کرنے، ورنہ ایک سوسائٹی جو کہ اب پاکستان بن رہی ہے، ایک لبرل سوسائٹی اور ایک ترقی پسند سوسائٹی، اس میں تو یہ ساری چیزیں جو ہے یہ ایک شو کیس ہیں اس ملک کی ثقافت کے لیے، اس ملک کی ایک سوچ کے لیے،
اور یہ لوگ جب باہر جاتے ہیں تو یہ لوگ پاکستان کا سافٹ امیج لے کے جاتے ہیں. جب ہم جاتے ہیں اور اپنا گرین پاسپورٹ دکھاتے ہیں تو پاکستانی کی کوئی اہمیت نہیں ہے، اس لیے کہ جو اس ملک میں ہو رہا ہے، جو انتہا پسندی ہو رہی ہے، اس کو دیکھتے ہوئے یہاں پر باہر جائیں تو وہ آپ کو الگ لائن میں کھڑی کر دیتے ہیں. لیکن جب ہمارے یہاں سے کچھ سنگیت کار جاتے ہیں تو وہ جا کے جب گاتے ہیں تو اس سے ایک پاکستان کا وہ سافٹ امیج سامنے آتا ہے کہ یہ وہ ملک ہے کہ جو لبرل ہے، جہاں پہ سنگیت بھی ہے. ورنہ باہر بیٹھے ہوئے جو لوگ ہیں وہ تو سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں تو کوئی سنگیت ہی نہیں ہے، پاکستان میں تو عورتوں کو گھر میں بند رکھا جاتا ہے، پاکستان میں تو کوئی رقص کی روایت ہی نہیں ہے. تو چنانچہ میں سمجھتا ہوں کہ ان کا وجود ہمارے لیے بہت ہی اہمیت کا حامل ہے. آپ سمجھتے ہیں فخر صاحب کہ کسی حد تک بہت سارے معاملات میں اجتہاد کی بھی ضرورت ہے، چونکہ ایک یعنی کہ بہت بڑا طبقہ جو ہے وہ بہت ساری ایسی چیزوں کو جن کو دنیا جمالیات اور آرٹ سمجھتی ہے اور انسانی روح اور انسانی جبلت کا حصہ سمجھتی ہے، وہاں ہمیں لگتا ہے کہ بہت سارے یعنی کہ مذہبی پوائنٹ آف ویوز ایسے ہیں کہ جو سمجھتے ہیں کہ نہیں یہ چیزیں جو ہیں یہ حرام ہیں یا ناجائز ہیں. اس کو بھی کہیں ایک جگہ لانے کی ضرورت ہے، اور کیا اس کے لائے بغیر ہم یہ سفر طے کر پائیں گے؟ نہیں، دیکھیے اگر تو آپ لڑائی شروع کر دیں گے نا کہ جو کچھ لوگ جو انتہا پسند ہے وہ کہیں گے جی نہیں یہ گانا جو ہے، سنگیت جو ہے، رقص ہے، یہ تو ہماری روایات کے خلاف ہے، تو آپ لڑائی میں ہی مصروف ہو جائیں گے اور اپنا جو اصل کام ہے آرٹ کا اس سے پیچھے ہٹ جائیں. تو وقت کے ساتھ ساتھ جو میڈیا بہت پاپولر ہو رہا ہے، لوگوں کا آنا جانا باہر آمد و رفت بہت ہو رہی ہے، تو میرے خیال میں وہ جو کچھ بھی کہتے رہیں انہیں کہنے دیں، لیکن جو آرٹ کے حوالے سے یہاں پہ ہمارے دوست کر رہے ہیں وہ سلسلہ اسی طریقے سے جاری رہنا چاہیے. اب جیسے میں نے کہا، مثلا میں مثال دیتا ہوں آپ کو نصرت فتح علی کی. نصرت فتح علی نے پاکستان کا نام بہت روشن کیا، اور اتفاق کی بات ہے کہ میں نے ان کے کانسرٹ نیو یارک میں بھی دیکھے، جرمنی میں بھی دیکھے اور لندن میں بھی دیکھے، اور میں نے دیکھا کہ وہ ان کی کانسرٹ دیکھ کے تو وہاں کے جو اس ملک کے باشندے تھے ان کا کیا حال ہوتا ہے، وہ کس طریقے سے اس کو ایک وجدانی کیفیت ان پہ چھا جاتی تھی. تو جب وہ کہتے تھے کون ہے جی یہ تو پاکستانی ہے، اب وہ پاکستانی جو ہے اس نے پاکستان کو شناخت دی، اور اس کے بعد بہت سے اور ہمارے یہاں سے ابھی راحتی کو دیکھیں، ہاں ابھی آپ دیکھیں عابدہ ہندوستان میں عابدہ ہیں، حامد علی خان ہیں، بہت بڑا نام ہے، اور نئے گروپ جو ایون پاپ گروپس ہیں جن کو میں ان کے خلاف بالکل نہیں ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں تھوڑا سا نا اس جو ایک اسٹیگنیشن ہے اس سے باہر نکلنا چاہیے. اور جیسے اب نصرت فتح علی جو تھا وہ تو ہر قسم کی گائکی پہ عبور رکھتا تھا، راگوں پہ عبور رکھتا تھا، قوالی سے شروع کیا، لیکن جب وہ پیٹر گیبریل کے ساتھ مل کے سیکسوفون بھی آ گئی اور دوسری چیزیں بھی آ گئی، گٹار بھی آ گئی، تو پھر وہ بالکل ہی سنگیت بدل گیا. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے جو یہاں پہ سنگیت کار ہیں ان کو تھوڑا ایکسپیریمنٹ بھی کرنا چاہیے، لیکن ایکسپیریمنٹ کی ایک حد ہوتی ہے. بعض اوقات تو ایسے ہے کہ اس ایکسپیریمنٹ میں جو لفظ ہوتا ہے یا جو میسج ہوتا ہے وہ ڈسٹارٹ کرتے ہیں، اس طرح کا ماڈرن میوزک دے دیتے ہیں جو کہ آج کل کا بہت ہی عجیب و غریب میوزک. چنانچہ تھوڑا سا بیلنس رکھ کے، تھوڑا سا توازن رکھ کے تو ایکسپیریمنٹیشن بھی نہیں ہونے چاہیے، تاکہ جدید دنیا کے میں جو آلات موسیقی استعمال ہو رہے ہیں ان کو بھی ساتھ ملا کے آپ ان تک پہنچ سکیں. خوش کلام ہے اتنا کہ اس کے پاس ہمیں طویل رہ کے بھی لگتا ہے مختصر رہنا. کیا کہنا فخر صاحب، یہ فرمائیے کہ جب کوئی سرائکی زبان کے فروغ کی بات کرتا ہے، سندھی کی بات کرتا ہے، بلوچی کی بات کرتا ہے، پنجابی کے فروغ کی بات کرتا ہے، تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ تعصب کی بات کر رہا ہے. کیوں نہیں ہم جو ہماری ریجنل لینگویجز ہیں اور جو بڑے پیمانے پہ بولی جاتی ہیں اور جو مادری یعنی کہ زبانیں ہیں، پاکستان کی بڑی مادری زبانیں ہیں، اور ان کے ساتھ اردو، ان کو پیرلل کیوں نہیں ہم چلا سکتے؟ اور ہم یہ بات کیوں نہیں سمجھتے کہ جب آپ پنجابی کی، بلوچی کی، سندھی کی بات کرتے ہیں تو اس کا مطلب قطعی اردو
دشمنی نہیں ہے. بالکل نہیں. یہ کیا وجہ ہے؟ اس کو اس طرح سے کیوں دیکھا جاتا ہے؟ دیکھیے بس یہ ایک تو بات یہ ہے کہ آپ نے ابھی ایک لفظ استعمال کیا ان زبانوں کے لیے ریجنل لینگویجز، علاقائی زبانیں. ایک تو یہ ہے کہ یہ علاقائی زبانیں نہیں ہیں. ٹھیک ہے. پاکستان میں بولی جانے والی جتنی بھی زبانیں ہیں، خواہ وہ ناردرن ایریا کی بلتی ہے، شینا ہے، کھوار ہے، ہندکو ہے، براوی ہے، سبھی پاکستان کی قومی زبانیں ہیں. اردو بھی پاکستان کی قومی زبان ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ پاکستان کی لنک لینگویج ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. ایک تو یہ چیز واضح ہونی چاہیے، اور یہ میرے خیال میں کہ اس میں تبدیلی آنی چاہیے. یہ علاقائی زبان کی جو سوچ یا ریجنل لینگویج، اٹس ناٹ اے ریجنل لینگویج، اس ساری قومی زبانیں. ٹھیک. باقی یہ کہ اردو میں اور باقی یہ جو عوامی زبانیں ہیں، ان عوامی زبانوں میں کوئی تضاد نہیں ہے. تضاد وہاں پہ آتا ہے کہ جب ہمارے اردو والے دوست یہ سمجھتے ہیں کہ اردو کے لیے ایک خالصیت پسند رویہ جو ہوتا ہے پیورزم کا، وہ سمجھتے ہیں. وہ جو انسپیریشن لیتے ہیں ڈکشن کی، وہ اب بھی لکھنؤ اور دلی سے لیتے ہیں اور حیدرآباد سے لیتے ہیں. ہم یہ کہتے ہیں کہ بھائی اگر ہماری جو جتنی نیشنل زبانیں پاکستان میں ہیں ان کو بھی آپ اردو میں شامل کریں تو وہ انرچ ہوگی. ٹھیک ہے. اور وہ زیادہ سمجھی بھی جائے گی. اس کی ایک مثال پنجاب میں ہی دیکھ لیجیے. ہاں پنجاب میں بھی جب ہم لکھنے والوں نے، بولنے والوں نے جب پنجابی کا تڑکا لگا ہے اس میں، تو باقی تو پتہ نہیں، لیکن ہمیں تو بہت اس میں لگتا ہے کہ بھئی رچ بھی ہوئی ہے. اور یہ سوچ کچھ ایسے لوگ تھے جو بہت شوونسٹ تھے، لیکن اب ہمارے اردو دوستوں میں بھی، اردو لکھنے والوں میں بہت تبدیلی بھی آ رہی ہے، اور وہ سمجھتے ہیں کہ ساری زبانوں کو ایک ساتھ چلنا چاہیے، ایک درجہ دینا چاہیے، اور ہمیں ان زبانوں کے بارے میں کسی قسم کا کوئی تعصب نہیں ہونا چاہیے. لیکن اچھا، نہ ہی جو دیگر، جیسے آپ نے بالکل درست کہا، میں ایگری کرتا ہوں، جو دیگر قومی زبانیں ہیں جو یعنی کہ مختلف صوبوں میں زیادہ بولی جاتی ہیں، ان کو بھی اردو سے کوئی وہ نہیں ہونا چاہیے. اسی طریقے سے اردو کو بھی وہ نہیں. بالکل نہیں. اردو دیکھیے، اردو ہماری بہت ہی خوبصورت زبان ہے، اور جیسے آپ نے کہا کہ لنک لینگویج ہے. ہاں، لنک لینگویج ہے، وفاق کی زبان ہے، اور یعنی کہ چاروں صوبوں کو، بلکہ اب تو 5 صوبوں کو جوڑتی ہے. اس میں بہت ہی خوبصورت اثاثہ ہے ہمارا لکھا گیا ہے. وہ اس میں بہت سے بڑے بڑے نام ایسے بھی ہیں جو مثلا پنجاب سے آتے ہیں. اقبال، نون میم راشد، فیض، منیر نیازی، پھر آپ دیکھیے مجید امجد، شکیب منٹو، قاسمی صاحب، وزیر آغا، پھر فراز ادھر سے آئے، یہاں سے محسن احسان آئے، ادھر سے عطا شاد آئے، پھر یہ بات کی جو لوٹ میں ہم لوگ آئے، اور بہت مطلب سارے راجندر سنگھ بیدی، کرشن چندر، سارے لوگ. لیکن آپ نے خود اردو میں لکھا ہے بہت. ہاں، میں نے اردو میں شروع کیا ہی میں نے لکھنا اردو میں، اور اب بھی میں اردو میں لکھ رہا ہوں. آج کل میں جو یہ بیلنس کیوں نہیں ہم رکھ پاتے؟ یہ ہمارا مزاج ہے، انتہا پسند ہونا ہر معاملے میں. یہ کیا وجہ ہے؟ میرے خیال میں یہ ہمارے قومی ہم یہ کیوں نہیں سمجھ پاتے کہ بیک وقت ماں اور باپ اور بہن بھائیوں سب سے برابر کی محبت کی جا سکتی ہے، تو اسی طریقے سے دیگر قومی زبانوں کے ساتھ ساتھ اردو کو بھی ساتھ، اور اردو اور دیگر قومی یہ ہے کہ جن حالات سے ہم گزرے ہیں پچھلے 65-66 سال سے، اور جو ہمارے جمہوریت کو جو نقصان پہنچا ہے مختلف حلقوں سے، میں سمجھتا ہوں کہ من حیث القوم ہمارا ایک مزاج ہے، اور اس مزاج میں ایک تو تشکیق بہت ہے. ٹھیک ہے، شک کرنا، پیرانویا جسے کہتے ہیں. ٹھیک ہے. دوسرے کو تکلیف دے کے، دوسرے کو اذیت دے کے خوش ہونا، ایک سیڈسٹک ایٹیٹیوڈ جو ہوتا ہے. اور پھر ایک عجیب کسی کی سینیسزم کہ ہر بات کے میں کیڑے ضرور نکالنا ہے. کہ یہ دیکھیں جی، اگر ایک شاعر ہے تو کہے گا یہ کیا بات ہوئی، یہ کیا اس نے ردیف کا استعمال کیا، اس نے مطلب ہے کہ اس کو ایک سینیسزم کا ایٹیٹیوڈ. مطلب اگر 10 مجھے وہ حضرت علی کا قول یاد آتا ہے، کیا سبحان اللہ، کہ سرکار نے، حضرت علی نے فرمایا، مولا علی نے، کہ ہر چیز میں کیڑے نکالنے والے کی مثال بالکل اس مکھی جیسی ہے، پورا خوبصورت جسم چھوڑ کے اور ایک زخم کو چن کے اور اس پہ جا کے بیٹھ جاتا ہے. غزل میں 20 اچھے شعر ہوں گے، اس کا ذکر کوئی نہیں کرے گا، لیکن جتھے رے گر گئی ہے انہیں سب تو پہلے بولے کہ بیٹھ جائے گا جی یہاں پہ کاف گرتا ہے، یا کاف 2 صفحے کیوں آگے. تو یہ ایک سینک سا ایٹیٹیوڈ ہے، یہ مائنڈ سیٹ ہے. میں سمجھتا ہوں کہ جس کو اپنے آپ پہ اعتماد ہوتا ہے، جو بڑا شاعر ہوتا ہے یا بڑا ادیب ہوتا ہے، وہ کبھی ایسی بات نہیں کرے گا. یہ لوگ جو خود کچھ زندگی میں نہیں بن سکے،
وہ ایک تو نئے لکھنے والے کی مخالفت کریں گے اور سمجھیں گے کہ جو انہوں نے لکھا ہے وہی سب ٹھیک ہے، وہی، اس سے علاوہ آگے چیز نہیں ہے۔ اس لیے میں نے آپ کو بتاؤں کہ میں نے بہت دفعہ دو لفظ بہت استعمال کرتا ہوں۔ ایک تو میں کہتا ہوں کہ ہمارے ادب میں بھی بنیاد پرست ہیں، ٹھیک ہے، دے آر لٹریری فنڈامنٹلسٹ، ٹھیک، اور وہ بالکل ان کا رویہ یہی ہے جو بنیاد کہ پرستوں جو کا ہوتا ہے۔ بنیاد پرستوں کا ہوتا ہے۔ اور نمبر دو کہ ادب میں ایک مافیا بھی ہے کہ جو چند لوگوں کا ہے اور جو اپنی پسند کے لوگوں کو پروموٹ کرتے ہیں، پسند کے لوگوں کو اخباروں اور رسائل میں ان کی تشہیر کرتے ہیں، اور ٹی وی ریڈیو پہ چند لوگ جو ہیں وہی جاتے ہیں، اور وہ مافیا، اس مافیا سے اگر کوئی نکل کے اپنے طور پہ نیا رستہ بناتا ہے تو اس کی روکنے کی کوشش وہ ضرور کرتے ہیں۔ لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایسا ہوا ہے کہ جو نیا راستہ بنانے کی کوشش نوجوان کرتا ہے اور جس کے ادب میں، جس کے لفظ میں طاقت ہے، اس کو کوئی مافیا روک نہیں سکتا۔ ٹھیک بات، وہ پھر اپنا راستہ بناتا ہے اور زبردست راستہ بناتا ہے۔ بالکل ٹھیک۔ یہیں سے ہم گفتگو کا آغاز کریں گے۔ ناظرین، ہمارے ساتھ موجود ہیں ارشد گوندل صاحب، ہمارے ساتھ موجود ہیں محترم فخر زمان صاحب۔ کہیں نہیں جائیے گا، ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد واپس آتے ہیں۔ ویلکم بیک ناظرین، رات گئے میں دوبارہ خوش آمدید۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ارشد گوندل صاحب، ہمارے ساتھ موجود ہیں فخر زمان صاحب۔ کالر ہمارے ساتھ ہیں، کال لے کے پھر میں فخر صاحب کی طرف دوبارہ بڑھوں گا۔ ہلو جی السلام علیکم۔ جی، وعلیکم السلام۔ جی جاوید احمد بول رہا ہوں۔ جاوید صاحب کیسے ہیں آپ؟ جی اللہ کا شکر۔ جاوید صاحب معروف شاعر اور دانشور اور یعنی کہ ناول نگار، ڈرامہ نگار، ادیب اینڈ واٹ ناٹ سیاستدان ہمارے ساتھ موجود ہیں فخر زمان صاحب، اور سرگودا شہر سے تشریف لائے ہیں ارشد گوندل صاحب۔ کیا فرمائیں گے؟ جی فخر زمان صاحب، بڑی ابھی آپ کے ساتھ اچھی گفتگو چل رہی تھی، زبانوں کے بارے میں بات چیت ہو رہی تھی۔ شاہ جی میں صرف ایک، کیونکہ ہم تاریخ کے اور ساری چیزوں کے ساتھ پڑھنے والے طالب علم لوگ ہیں، زبان کے حوالے سے بڑا ہی سینسٹیو موضوع ہے کہ ساری تہذیب کا اور ساری اس دور کا جو ہے دار و مدار زبانوں پہ ہوتا ہے۔ ہم صرف مطلب باتیں تو ہوتی رہتی ہیں۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ زبان کے بارے میں بھی کہا کہ وفاقی زبان ہماری اردو ہے، لیکن شاہ جی ابھی سر سے آپ یہ بھی پوچھیے گا کہ وفاقی زبان کے طور پہ اردو کو اگر ہم کیسے سمجھ سکتے ہیں جب ہم عربی اور فارسی جو ہے اس کو ہم نے کسی بھی لیول پہ یا کسی بھی فیز پہ اپنے اسکول کالج پہ آپشنل رکھا ہوا ہے۔ پہلے کسی زمانے میں شاید یہ فخر زمان صاحب کے اسکول کے دنوں میں عربی اور فارسی اس طرح سے کمپلسری ہوا کرتی تھی، اب تو بالکل بھی نہیں ہے۔ آپ یہ، میں اگر سمجھ پا رہا ہوں جاوید صاحب، آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اردو کی پوری طرح سے جانچ اور اردو کی پوری طرح سے عبور جو ہے اس پہ وہ مکمل نہیں ہو سکتا جب تک آپ فارسی اور عربی سے آشنا نہ ہوں۔ جی بالکل، اور اس کے بغیر ہم کیسے سب لوگ، مطلب ہم چاہے یہ رات گئے اتنا اچھا پروگرام ہے، اس کے یہ والا پلیٹ فارم ہو یا اخبارات کے ادبی صفحات ہوں، ہر پلیٹ فارم پہ شاہ جی ہم یہی اسی طرح کی بات کرتے ہیں، لیکن اس کے لیے کوئی سچ مچ کا کوئی کام جس پہ یہ کیا جانا چاہیے کہ عربی اور فارسی کو سچ مچ میں انٹروڈیوس کروایا جائے اسکولوں میں۔ اور دوسری بات شاہ جی، جو ہماری علاقائی زبانیں، علاقائی قومی زبانیں ہیں، اب ہمارے پڑوسی ملک بھارت میں سب کو انہیں سرکاری زبانوں کا درجہ حاصل ہے، لیکن جہاں پر ہم مطلب یہ کہنے کی بات ہے جس میں ہم سب کہہ دیتے ہیں، میں بھی کہہ دیتا ہوں، آپ بھی کہہ دیتے ہیں، ہمارے مہمان بھی یہ کہہ دیتے ہیں کہ ان کی بڑی اہمیت ہے اور انہیں اس طرح سے ہونا چاہیے، ان کی کنٹریبیوشن ہے، لیکن کسی کی بھی حیثیت جو ہے وہ سرکاری نہیں ہے۔ وہ سرکاری حیثیت نہ ہونے کی وجہ سے جو مسائل پیدا ہو رہے ہیں ایک کئی 2-3 دہائیوں سے خاص کر، وہ آپ کے بھی علم میں، ہم سب کے علم میں ہے، تو یہ ایسا اس کا حل بھی واضح طور پر موجود ہے کہ انہیں سرکاری زبانوں کی حیثیت دی جانی چاہیے، اردو کو کیسے فروغ دیا جا سکتا ہے، لیکن ان پہ عمل درآمد کیوں نہیں ہوتا؟ اچھا، فخر زمان صاحب کا جو ایک ایڈوانٹیج یہ ہے کہ وہ ایک بڑی علمی ادبی شخصیت ہونے کے ساتھ ساتھ ایک سیاسی شخصیت بھی ہیں، تو ان کی تو ویسے ہی ایک
سنی جانی چاہیے بڑے پلیٹ فارمز پہ اور ایک اچھی جگہوں پہ جہاں پہ قانون سازی ہوتی ہے. ٹھیک ہے, یہ میری بات. ٹھیک ہے جاوید صاحب, دو حصے ہیں, میں دوسرے حصے کی طرف آتا ہوں. وہ تھوڑا پیچیدہ بھی ہے اور سینسٹیو بھی ہے, لیکن وہ ہمیں اس پہ ضرور بات کرنی چاہیے. پہلا حصہ تو یہ ہے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ اردو کی پوری طریقے سے عبور جو ہے اس پہ آپ حاصل نہیں کر سکتے جب تک فارسی اور عربی جو ہے وہ نہ پڑھائی جائے. دیکھیے میں سمجھتا ہوں کہ اگر تو ان کا خیال یہ ہے کہ جی عربی اور فارسی کو نصابی کتابیں جو ہیں وہاں پر پڑھنا چاہیے کالجز میں اور اسکول میں پڑھے تبھی آدمی اردو سیکھ سکتا ہے, اس سے میں متفق نہیں ہوں. لیکن یہ اس بات سے میں متفق ہوں کہ بھائی عربی اور فارسی پڑھنے سے آپ کا ایک ویکیبلری انرچ ضرور ہوتی ہے, ٹھیک ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ جیسے میں نے کہا کہ ہماری باقی قومی زبانوں کو بھی پڑھیں. اور صرف یہ اردو جو ہے وہ عربی اور فارسی کا مجموعہ نہیں ہے, اس میں بہت ساری زبانوں کے بھی ہے, اس میں ہندی کے بہت لفظ ہیں, پنجابی کے بہت ہیں, اس لیے یہ تو میں اس کا تو جواب یہ دینا چاہوں گا. ٹھیک ہے, اب آ جائیں ہم دوسرے اس پہ. یہ تھوڑا سا ذرا پیچیدہ بھی ہے, ذرا سینسٹیو بھی ہے. یہ جو یعنی کہ سرکاری سطح پہ جو زبانیں ہوتی ہیں, پہلے تو یہ فرمائیے ہمارے لیے بھی, طالب علموں کے لیے, عام آدمی کے لیے, کہ سرکاری حیثیت کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ دیکھیے سرکاری حیثیت کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ اس زبان کو اسٹیٹ لیول پہ ریکگنائز کیا جائے. جیسے کہ پاکستان کے آئین میں 251 آرٹیکل کے مطابق اردو کو پاکستان کی آفیشیل لینگویج ہونا چاہیے تھا 15 سال میں, وہ ابھی تک کوئی نہیں ہوئی ہے. بلکہ غالباً 10 سال کے اندر کہا, میرے خیال میں 10 یا 15 تھا میرے خیال میں. بہرحال ٹھیک ہے, 10 یا 15 وہ تو فی الحال پریکٹیکل پرپسز انگریزی ہے, اس کی کچھ مجبوریاں بھی ہیں کیونکہ بعض جگہ پہ شاید اردو وہ کام نہیں کر سکتی جو کہ انگریزی کرتی ہے, اور خاص کر اس سائبر اسپیس. چونکہ آپ پنجابی زبان کی بات کرتے ہیں اس لیے یہاں میں آپ سے ضرور پوچھنا چاہوں گا, اور آپ کا موقف ضرور آنا چاہیے, کہ آئین میں یہ جو شک رکھی گئی تھی اور یہ جو کہا گیا تھا کہ 15 سال کے اندر ہی چلیں, 15 سال کے اندر, 10 سے 15 سال کے اندر اردو کو دفتری زبان بنا دیا جائے گا اور سرکاری زبان بنا دیا جائے گا, آپ اس کے خلاف ہیں یا اس کے حق میں؟ نہیں, میں اس کے خلاف بالکل نہیں ہوں. اس کے حق میں ہیں؟ میں اس کے خلاف نہیں ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ ہر ملک کی ایک اپنی زبان ہوتی ہے, کو ساری زبانیں نیشنل زبان ہیں, لیکن اردو کو ہم چونکہ لنک لینگویج کرتے ہیں, ہم اس کو آفیشیل لینگویج بنانا چاہیں گے. ایک تو یہ بات ہوئی. دوسری ایک پنجابی دانشور کی حیثیت سے آپ اس میں کوئی یعنی کہ مجھے کوئی اس بات پہ کوئی اعتراض کبھی نہیں ہوا. یہ بڑا اہم نقطہ تھا اور آپ کے حوالے سے اس کی وضاحت بھی ضروری تھی, اس لیے نہیں میں نے تو یہ کبھی نہیں کہا. میں نے تو جو پنجابی زبان کی بات کرتا ہوں, میں یہ کرتا ہوں کہ پنجاب کے صوبے میں پنجابی زبان جو ہے وہ پڑھائی جانی چاہیے, جو کہ اس میں سلیبس میں تو ہے لیکن استاد ہی کوئی نہیں ہے. ایم اے پنجابی ہزاروں کی تعداد میں بیٹھے ہیں, اور یہ پنجاب جو پبلک سروس کمیشن ایجوکیشن منسٹری ہے وہ کوئی اس میں تعینات ہی نہیں کرتے ہیں, کوئی مقرر ہی نہیں کرتے ہیں. دوسرا ہماری یہ سوچ ہے اور ہم نے اس کے لیے کافی کوشش بھی کی ہے اور ناکام رہے ہیں کہ پرائمری کی حد تک پنجابی کو مدر ٹنگ کے حوالے سے رائج کیا جانا چاہیے. سندھ میں غالباً سندھی ہے, سندھ میں تو 1938 سے سندھی کو ریکگنائز کیا جائے, لیکن یہاں پہ نہیں ہے. باقی صوبوں میں بھی پڑھائی جاتی ہے, اردو بھی پڑھائی جاتی ہے اور وہاں کی زبان بھی, لیکن یہاں پہ یہ زبان نہیں پڑھائی جاتی ہے. چنانچہ حالانکہ آئین میں یہ لکھا ہوا ہے کہ اردو جو ہے وہ تو زبان ہوگی آفیشیل لینگویج, لیکن صوبے اپنی اپنی زبان جو ہیں اس کو رائج کر سکتے ہیں, لیکن کسی نے یہاں پہ تو پنجاب میں کسی نے رائج نہیں کیا, باقی تو سب کیا. اور دیکھتے ہیں سر, ہم خصوصاً سندھ میں دیکھتے ہیں کہ جتنے بورڈز ہیں پبلک اس کے یا ہمیں پرائیویٹ اس کے, وہ ہمیں دیکھتے ہیں ہمیں سندھی میں اور اردو میں نظر آتے ہیں اور انگریزی میں بھی نظر آتے ہیں. یہاں انگریزی اور اردو میں نظر آتے ہیں, پنجابی میں نہیں آتے ہیں. حالانکہ اس میں کیا لگتا ہے نہیں, پنجابی کو اس طریقے سے ریکگنائز کیے نہیں گئے. اب یہ بہت بڑی ڈیبیٹ ہے کہ جی پنجابی کو کیوں اگنور کیا, ہسٹوریکلی کیوں کیا گیا, انگریز کے زمانے سے کیوں کیا گیا. وہ اب الگ ایک ٹاپک ہے جس پہ بہت میں سمجھتا ہوں بحث بہت لمبی ہو سکتی ہے, لیکن بہر صورت پنجاب کے ساتھ یہ بہت زیادتی ہے. اور میں بالکل یہ کھل کے کہنا چاہتا ہوں, ہمیشہ ہی کہتا ہوں کہ پنجاب میں پنجابی نہ رائج کرنا اس کی سب سے بڑی ذمہ داری یہاں کی افسر شاہی کو جاتی ہے. وہ تو صوبائی کام ہے, صوبائی کام ہے. افسر شاہی نے اس میں ہمیشہ رکاوٹ پیدا کی, کیونکہ یہ جو طبقہ ہے نا نوکر شاہی کا اور بابو شاہی کا, یہ ایک خاص زبان سے تعلق رکھتے ہیں. پنجابی ہیں لیکن ایک خاص زبان سے
تو ان کے دل میں کوئی پنجابی کے لیے نہ تو کوئی ہمدردی ہے، چنانچہ جب بھی پنجابی کا ذکر آتا ہے یہ کوشش کرتے ہیں کہ بس جی پنجابی ہو، یہ کیا ہوا جی، یہ کیڑی زبان ہے جی، بس ہے تو ایسے طرح کی زبان ہے۔ تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے یہاں پہ پنجاب میں اس زبان کو صحیح معنوں میں اہمیت ملنی چاہیے۔ یہ بہت بڑی زبان ہے، سارا دیکھیں صوفیہ کا ادب جی، کس آپ زبان اس ہے۔ سے یعنی کہ آپ کا بچہ اور آپ کی جو نسل ہے وہ اس سے کٹ جاتی ہے، ہاں۔ وہ تھوڑا بہت جو گانے کی صورت میں یا ہم لوگ پڑھ دیتے ہیں وہ تو ہمارا بچہ سمجھ لیتا ہے، لیکن صحیح معنوں میں وہ کتاب کھولے اور وارث شاہ کو کہیں سے بھی کھولے اور پڑھ سکے، یا بلے شاہ کو سمجھ سکے، یا بابا فرید کو سمجھ سکے، یا دوسرے صوفی شعراء کو سمجھ سکے، تو اس کے اندر وہ جو یہ جو ایون انتہا پسندی جو ہے وہ کس حد تک نکل سکتی ہے، یہ خود ٹھیک ایک بات یعنی کہ ہے۔ ہاں، اور بے شمار پھر آپ کی تہذیب ہے، آپ کا کلچر ہے، اور اسی طرح سے چاہے سلچر سرمست ہوں، چاہے جتنے بھی توکلی ہوں، شعراء چاہے ہیں، برہمان بابا ہوں۔